اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی کسی کی غربت کا، بے بسی کا اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے، یاد رکھنا۔ بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ دوسروں کے عیب پوشیدہ رکھو گے تو خدا تمہارے عیب چھپائے گا۔ مسکراہٹ ایک ایسا تحفہ ہے جو دینے والے کو مفلس کیے بغیر پانے والے کو بہت کچھ دے دیتی ہے۔ محنت رزق حلال کمانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ میرا یقین مانیے، لازمی نہیں ہے کہ ہم جس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے مخلص ہوں، دل سے محبت کرنے والے ہوں۔ میں نے زندگی میں ایسے چہرے دیکھے ہیں جو اگر سامنے ہوں تو ایسا لگتا ہے بس یہی ہمارے محسن ہیں، لیکن یقین کریں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہی لوگ جنہیں آپ اپنا بہترین ساتھی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہی لوگ آپ کے ساتھ دکھاوے کی محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو لوگوں کو پرکھنے کا ہنر عطا کرے اور ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے جو ہمارے ساتھ بظاہر مخلص لیکن اندر سے تنگ دل ہوتے ہیں۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جن کے زخم نہیں ہوتے، جن کا ڈھونڈنے سے کوئی نشان نہیں ملتا، اور ان زخموں کا علاج صرف اللہ ہوتا ہے۔ اسے کیا جانے والا سجدہ ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے۔ پھر جیسے جیسے انسان یہ کرنے لگتا ہے نا، درد کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ جب شفا ملنے کا راستہ مل جاتا ہے تو پھر سب زخم خود بخود مٹ جانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بے شک بہت رحمان ہے۔ کچھ سیپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر خوبصورتی نہیں بلکہ منافقت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں ہوتی، رویے کافی ہوتے ہیں کسی کو مارنے کے لیے۔ آپ کے رویے، آپ کے جملے کسی بھی انسان کے لیے زہر ہو سکتا ہے، تو آپ کو ان کی باتوں کو دفنانے کے لیے ہر وقت یہ ضروری ہے کہ دل کے ایک کونے میں ایک قبرستان رکھیں۔ انسانوں کو دفنانے کے لیے قبرستان ہوتے ہیں، اس دل کے اندر بھی ایک قبرستان ہو، کیونکہ ان لوگوں نے کبھی باز نہیں آنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خالی برتن ہی آواز کرتا ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکھرے ہوئے ہوتے ہیں، صبح کے اجالے کی طرح پرسکون رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی سے جانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور صرف ڈھونڈ نہیں رہے ہوتے بلکہ وجوہات پیدا کرتے ہیں کہ کسی بھی صورت ہم ان سے بگڑے اور وہ بہانہ دیکھ کر نکل جائیں، اور ایسے لوگوں کی مشکل آسان کر دینی چاہیے، انہیں چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ آپ کو چھوڑنے کا فیصلہ وہ پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو باندھ کر رکھنا نہیں چاہیے۔ میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں ان آنکھوں سے جو ہماری زندگیوں پر نظر رکھتے ہیں جیسے وہ ہماری تباہی کا انتظار کر رہے ہوں، اور ان کے نفسوں سے جو ہماری کامیابی پر اداس ہوتی ہیں جیسے وہ ہماری راہ میں رکاوٹ بننا چاہتی ہیں۔ میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں ان دلوں سے جو حسد کی بیماری سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ ہماری چیزوں کی خواہش کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ یا اللہ ہمیں ان سے بچا اور اپنی مخلوق کے شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں اپنے ہی ذات میں مشغول کر دے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، اور وہی اس کا نفس ہلاکت میں ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ یہ بات انسان کو خبردار کرتی ہے کہ جب ہم اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، تو اللہ ہمیں خود ہمارے نفس کے سپرد کر دیتا ہے۔
اور نفس کی پیروی انسان کو دھوکہ، غرور، خواہشات اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ایسا لگے کہ دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا ہے اور مشکلات برداشت سے باہر ہو رہی ہیں تو مایوس نہ ہوں، بلکہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر پکار کو سنتا ہے۔ دعا قبول فوراً نہیں ہوتی، کبھی وقت لگتا ہے اور کبھی اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ مشکلات دراصل ایمان کا امتحان ہے، جس کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں، بلکہ دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی حکمت میرے لیے بہتر ہے۔ اس وقت دعا، استغفار مضبوطی سے پکڑ لیں اور یاد رکھیں، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔